بلا تمہید آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے میں نے ایک بڑے مختصر سے موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور وہ موضوع ہے، میں نے لفظ اللہ کی تلاوت کی۔ لفظ اللہ کا جو پہلا حرف ہے الف، بس وہ الف ہمارا موضوع ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے صرف الف۔ بلے شاہ صاحب نے کہا تھا، علم بس کریو یار، علم بس کریو یار، ایک الف درکار۔ وہ الف میسر آ جائے، الف کی حقیقت، تو علم کارگر ہے، کارآمد ہے، اور علم کے سمندر پی لیے جائیں اور حقیقت الف نصیب نہ ہو تو علم بیکار ہے۔ یہ پیغام ہے جسے لے کے اطراف و اکناف عالم نے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے سینوں اور دلوں کو پربہار کیا۔ ہم اس پیغام سے بہت دور مادی دور میں نفس، مال اور دنیا، ان کے لالچ میں، ان کے لالچوں میں مبتلا ہو کر ہم اس حقیقت سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری روحیں گرد آلود ہو گئی، دلوں کی بستیاں اجڑ گئی ہیں، تعلق ٹوٹ گئے، ہم اندھیرے میں اندھیرے کو روشنی تصور کرنے لگے ہیں، اور روشنیوں اور اجالوں سے یکسر محروم ہو گئے، اور اس محرومی کا احساس بھی نہیں۔ اس لیے اس موقع پر میں نے چاہا کہ الف کے اس پیغام کو پھر دہرایا جائے۔ اس پر گفتگو کے بہت سے گوشے ہیں اور ہو سکتے ہیں، مگر صاف ظاہر ہے ایک نشست ہے، میں ان میں سے بھی ایک گوشہ آج بیان کروں۔ جب آپ الف سے، الف اور آ با تا سے لے کے یا تک پورے حروف پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام حروف، ان کی ابتدا الف سے ہوتی۔ الف کی شکل پہ میں اس کے چند پہلو بیان کروں گا، چند نقطے۔ الف کی شکل پہ اگر آپ غور کریں، اس کو ذہن میں رکھ لیں، بہت سے الفاظ کو بنانے میں الف کا کردار ہے۔ اب ہم اس کو بولتے ہیں، آپ پہلے کہیے گا با، کہیں۔ کچھ حروف ہیں اور ان کے کچھ مخارج ہوتے ہیں، اور جو جگہیں مخارج سے حروف اور ان کی آوازوں کو نکالتی ہیں وہ لب ہیں یا زبان ہے یا حلق ہے۔ حلق، زبان یا لب، ان کے اندر جو میل ملاپ، جدائی اور حرکات ہوتی ہیں، اس سے مخرج بنتا ہے اور ان سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ آپ کہیے مثلاً با، تو با سے یہ جو مخارج ہیں، زبان، لب اور حلق، ان میں حرکت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لب ملے، آپ کہیں تا، زبان اور لب سب حرکت میں آئے یا نہیں؟ آپ کہیں جیم، زبان، لب سب حرکت میں آئے ہیں۔ آپ کہیں کاف، الغرض یا پر پہنچ جائیں، کہیں یا۔ تو تمام حروف کی ادائیگی میں جو مخارج ہیں، جو لب ہیں، جو زبان ہے، حلق، جہاں جہاں سے حروف اور ان کی آوازیں نکلتی ہیں، سب میں حرکت آ جاتی۔ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تمام حروف جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس وقت ان میں حرکت آ جاتی ہے، اور جب الف کہتے ہیں، الف تو لکھنے سمجھانے کے لیے ہے، اصل الف تو وہ ہے جو اس شکل میں آپ کو لکھا نظر آتا ہے۔ الف تو 3 حرف ہیں، پہلا حمزہ، پھر لام، پھر فے۔ یہ تو 3 حروف کا مجموعہ ہے، اصل الف نہیں ہے۔
یہ اس الف کا ایک مظہر ہے، نمونہ ہے. تو جب آپ اصل الف کہنا چاہیں تو آپ کہہ بھی نہیں سکتے. زبان گنگ ہے، لب حرکت میں نہیں، حلق وہیں کا وہیں ہے. نہ زبان میں حرکت، نہ لبوں میں حرکت، نہ حلق میں حرکت، نہ اس کی کوئی آواز، نہ اس کا کوئی مخرج، نہ اس کا کوئی مدخل. تو وہ جو ایک سنگل حرف ہے جس کو الف کہتے ہیں، جس کو الف کہتے ہیں، جب اسے ادا کرنا چاہتے ہیں تو کسی زبان میں، لب میں، حلق میں، مخارج کے اعضاء میں سے کسی شے میں حرکت نہیں ہوتی، اور ہر شے سکون کی حالت میں جوں کی توں کھڑی رہتی ہے. سکون کی حالت میں جوں کی توں کھڑی رہتی ہے. الف، الف لام حمزہ لام فے کی بات نہیں کر رہا. یہ الف لام فے 3 حرفوں پر مشتمل لفظ جس حرف کو ظاہر کرتا ہے اس الف کی بات کر رہا ہوں، جس کی شکل یہ ہے. اسم کی بات نہیں کر رہا، اس کے مسمى کی بات کر رہا ہوں. جس کو یہ 3 حرف مل کے ادا کرتے ہیں، اس مسمى کو ادا کرنا چاہیں تو روئے زمین کا کوئی فرد اول دن سے آج تک اس کو ادا نہیں کر سکا. اس کا کوئی مخرج نہیں بنا، اس کی کوئی آواز نہیں بنی، اس کے لیے کوئی حرکت نہیں ہے. فقط تمام اعضاء اور مخارج کی جگہیں حالت سکون میں رہتی ہیں. تو گویا الف ادا نہیں ہو پاتا. وہ الف کیوں کہ تمام آوازیں اور ادائیگی بنتی ہے حرکت سے. ادائیگی بنتی ہے حرکت سے، اور الف میں حرکت نہیں، فقط سکون ہے. وہ حرکت دیتا ہے، خود متحرک نہیں ہوتا. وہ ساری کائنات میں ہر شے کو ادائیگی دیتا ہے، حرکت دیتا ہے، تحرک دیتا ہے، مگر خود سراپا سکون ہے. چونکہ وہ منبع سکون ہے اور سراپا سکون ہے، وہ حرکت دیتا ہے، خود حرکت میں نہیں آتا، اس لیے اس کی ادائیگی کوئی نہیں کر سکا. اب الف کا جو یہ کردار ہے کہ وہ خود سراپا سکون ہے اور اس میں کوئی حرکت نہیں، یہ کردار پیغام دیتا ہے کہ جس طرح الف منبع سکون ہے، جو لوگ الف سے جڑ جاتے ہیں اور حقیقت الف کو پا لیتے ہیں وہ سکون پا لیتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الف کی حقیقت وہ ذات ہے جن کا تعلق، وابستگی اس سے قائم ہو جاتی ہے. تو جو سکون الف کو میسر ہے اور جو سکون الف سے ایمرج کر رہا ہے، سکون کا چشمہ جو الف سے پھوٹ رہا ہے، جو اس حقیقت الف کو پا لیتے ہیں وہ سراپا سکون میں چلے جاتے ہیں. ان میں حرکت نہیں رہتی. ارادہ کرنا حرکت ہے. جو اس الف کی حقیقت سے جڑ جاتے ہیں وہ اپنا ارادہ چھوڑ دیتے ہیں. چاہنا، خواہش کرنا ایک حرکت ہے. جو الف کی حقیقت سے جڑ جاتے ہیں وہ اپنی خواہشیں چھوڑ دیتے ہیں. جو الف کی حقیقت سے جڑ جاتے ہیں، پسند کرنا ناپسند کرنا بھی ایک حرکت ہے. وہ اپنی پسند ناپسند چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی چاہتیں چھوڑ دیتے ہیں. جو حقیقت الف کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں وہ اپنی خواہشیں چھوڑ دیتے ہیں، شہوات چھوڑ دیتے ہیں، تمنائیں چھوڑ دیتے ہیں، آرزویں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ارادے چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی حرکتیں چھوڑ دیتے ہیں. اور جب اپنی ساری حرکات، اپنی خواہشات، اپنی شہوات، اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں، اپنے ارادے سب کچھ سے الگ ہو جاتے تو سراپا سکون ہو جاتے. ان کی حیثیت ایک ایسے میت کی سی ہو جاتی ہے جو میت غسال مردہ نہلانے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. غسال جس طرح چاہے پلٹ دے،
جس طرح چاہے سیدھا کر دے، جس طرح چاہے الٹا کر دے۔ میت غسال کے ہاتھ میں جس طرح اپنی کوئی حرکت اور ارادہ نہیں رکھتا، جب بندہ حقیقت الف کی بارگاہ میں اپنی ہر حرکت اور ارادہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس مقام پر حقیقت الف اس کو متصرف کر دیتی ہے۔ جب اس کے سارے ارادے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ پھر حقیقت الف کا فیض اسے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ کائنات میں جدھر چاہے اسی کا ارادہ کام کرتا ہے۔